أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا بلندر صلوات علیہ. میرے محترم سامعین، موالیان حیدر کرار، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں ذات ہدیت نے سید الانبیاء سے فرمایا کہ اے میرے حبیب امت والوں سے کہہ دیں کہ اجر رسالت کے طور پر آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو ایک ہی چیز ہو اور وہ مودت اہل بیت ہے. مودت اہل بیت قرآن کی نگاہ میں واجب، اور پھر واجب بھی ایسے واجب جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب، جیسے حج واجب، جیسے زکوٰۃ واجب، ویسے ہی مودت اہل بیت بھی واجب. اور باقی واجبات کی خاصیت یہ ہے کہ ایک واجب کے دوسری واجب کی قبولیت میں کوئی دخالت نہیں. نماز اپنے مقام پر واجب، روزہ اپنے مقام پر واجب، حج اپنے مقام پر واجب، زکوٰۃ اپنے مقام پر واجب. شیعہ سنی بھائی میرے سامنے موجود ہیں. اگر ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے گناہگار ہے، لیکن روزہ نہ رکھنا نماز کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں ہے. ایک بندہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، حج واجب ہے، پروردگار نے اس کو استطاعت عطا فرمائی، وہ حج اس پر واجب ہو گیا، لیکن حج کو جاتا نہیں ہے. حج کو چھوڑ دینا نماز اور روزے کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں ہے. ہر مقام پر ہر واجب اپنے مقام پر واجب، نماز اپنے مقام پر واجب، روزہ اپنے مقام پر واجب، لیکن مودت اہل بیت ایسا واجب ہے اگر انسان اس واجب کو چھوڑ دے تو پروردگار کسی واجب کو قبول ہی نہیں کرتا. مودت اہل بیت قرآن کی نگاہ میں واجب. اور ہمارے اہل سنت برادران کے ایک مسلک کے امام شافعی، ایک برجستہ شخصیت، جب اس آیت مجیدہ پہ پہنچے تو فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض علینا فی القرآن. اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت اللہ نے ہم پر قرآن میں واجب کرا دی ہے. وَكَفَاكُم مِّنَ الْقَدْرِ الْعَظِيمِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ. اور آپ کی عظمت کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی. امام شافعی فرما رہے ہیں کہ آپ کے اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمت کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا، پروردگار اس کی نماز قبول نہیں فرماتا. اور اس لیے یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. نا، ایسی بات نہیں، شیعہ اصحاب کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک اصحاب کا احترام کرنا واجب ہے. یہ اہل بیت کا درس ہے، یہ آل محمد کا مذہب ہے، یہ آل محمد کا یہ سبق ہے، ان کی تعلیمات ہیں کہ کسی کی توہین نہیں کرنی. اور اصحاب کرام تو صاحبان عزت ہیں، صاحبان مقام ہیں، جن کی تربیت سید الانبیاء نے فرمائی. وہ کیوں نہ صاحبان مقام ہوں، صاحبان عزت ہوں، جن کو یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ وہ محضر سید الانبیاء میں موجود رہے، سید الانبیاء کے سامنے ذہن تلمذ کیا، جن کی تربیت خود سید الانبیاء نے فرمائی، جن کو سکھایا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. تو سید الانبیاء نے ان کی تربیت فرمائی. جتنا استاد بزرگ ہوگا تو بزرگ کی نسبت سے اصحاب بھی، شاگرد بھی اتنے ہی صاحبان عزت بنیں گے. اس لیے رسول اللہ کی نسبت سے اصحاب کرام بھی صاحبان عزت ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ شیعہ فرق ضرور مانتے ہیں، اصحاب میں اور آل میں فرق ضرور ہے. اصحاب وہ کہ جن پر نماز میں درود پڑھا جائے تو نماز باطل، آل وہ کہ جن پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل. اس لیے سید الاوصیاء امیر المومنین فرماتے ہیں لا یقاس بعال محمد من هذه الامہ احد. اس امت میں سے کوئی بھی آل محمد کی برابری نہیں کر سکتا، کسی کو بھی آل محمد کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. کیوں؟ فرمایا کیف یصف بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا. وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو خود آل محمد کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہو.
پوری کائنات ہے ممنون احسان، آل محمد ہے محسن، اور ممنون احسان کبھی محسن کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات قائم ہے تو آل محمد کے صدقے میں، لولاک لما خلقت الافلاک، ہے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ پروردگار نے کائنات خلق کی ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں، یہ کائنات کو اللہ کی ذات رزق تقسیم کرتی ہے تو آل محمد کے صدقے میں۔ جاگدے بیٹھے ہو نا، زیادہ زحمت نہیں دینی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ یہ نظام چل رہا ہے تو آل محمد کے صدقے میں، یہ سورج روشنی دیتا ہے تو آل محمد کے صدقے میں، یہ چاند روشن ہے تو آل محمد کے صدقے میں، یہ ستارے روشن ہیں تو آل محمد کے صدقے میں، یہ پھول خوشبو دیتے ہیں تو آل محمد کے صدقے میں، یہ اشجار اگر یہ ان کے پھل آتے ہیں تو آل محمد کے صدقے میں، زمین اناج اگاتا ہے تو آل محمد کے صدقے میں، یہ بارشیں نازل ہوتی ہیں تو آل محمد کے صدقے میں، یہ ہوائیں چلتی ہیں تو آل محمد کے صدقے میں۔ خود امام صادق فرماتے ہیں پروردگار نے جب جناب آدم کو خلق فرمایا ہے نا، لما خلق اللہ آدم، جب پروردگار نے آدم کو خلق فرمایا تو جناب آدم نے عرش کی داہنی جانب دیکھا، 5 نور ہیں جو پروردگار کی عبادت میں مصروف۔ جناب آدم نے سوال کیا، یا رب حل خلقت احدا من طین قبلی، میرے اللہ کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے بنایا؟ فرمایا لا یا آدم، اے آدم تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا۔ فرمایا پروردگار فمن ہؤلاء الخمسہ الذین فی صورتی و حیتی، میرے اللہ پھر وہ 5 کون ہیں جو میری صورت میں، میری حیت میں، تیری عبادت میں مصروف ہیں؟ فرمایا یا آدم ہم من ولدک لولاہم لما خلقتک، اے آدم یہ 5 تیری اولاد میں سے ہوں گے، اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ فرمایا اے آدم لولاہم لما خلقت العرش ولا الکرسی ولا الجنت ولا النار، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ زمین و آسمان کو خلق کرتا، نہ جنت و جہنم کو خلق کرتا۔ اے آدم اگر یہ پوری کائنات خلق کی ہے تو ان 5 کی محبت میں خلق کی ہے۔ لہم 5 اسماء اشتقت من اسمائی، ان کے 5 نام اپنے 5 ناموں سے مشتق کیے۔ فرمایا انا محمود و ھذا محمد، میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں عالی ہوں یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں اور یہ حسین ہے۔ بلندتر صلوات پڑھیے گا جی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علیہ السلام۔ فرمایا کہ یہ 5 نام پروردگار نے اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے۔ خدا کی ذات کا نام ہے محمود، اپنے حبیب کا نام رکھا ہے محمد۔ محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ میں کہوں گا پروردگارہ تیرا نام محمد ہونا چاہیے تھا، کائنات کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، یہ زمین و آسمان تیری تعریفیں کرتے ہیں، یہ چلتی ہوئی ہوائیں تیری تعریفیں کرتی ہیں، یہ ریت کے ذرات تیری تعریفیں کرتی ہیں، یہ بارشوں کے نازل ہونے والے قطرے کا ایک ایک قطرہ تیری تعریف کرتا ہے، یہ چلتی ہوئی ہواؤں کے جھونکے تیری تعریفیں کرتے ہیں، یہ سورج، یہ چاند کی کرنیں تیری تعریفیں کرتے ہیں۔ پروردگار عالم یہ سورج کی کرنیں تیری تعریفیں، یہ سمندر کی طغیانیاں، یہ دریاؤں کی روانیاں، یہ سب تیری تعریفیں کرتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے وہ خدا کی تعریف کرتا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ خدا کی تعریف کرتا ہے۔ الحمدللہ کائنات کی تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ پروردگار عالم ساری جب تعریفیں تیرے لیے ہیں تو تیرا نام محمد ہونا چاہیے، بعید نہیں۔ پروردگار عالم کہے میرے بندے اگر پوری کائنات مجھے خالق کی تعریف کرے تو میں بنتا ہوں محمود، اور میں خالق ہو کر جس بندے کی تعریف کروں اسے کہتے ہیں محمد۔ بس میرے محترم، محبت اہل بیت عظیم نعمت ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس خود روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سید الانبیاء کے ساتھ سفر کرتا، سید الانبیاء اچانک اپنی سواری کو روکا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا سید الانبیاء نے لگاتار 5 سجدے انجام دیے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا کوئی عمل حجت سے خالی نہیں، حجیت سے خالی نہیں، آپ جو کہتے ہیں دین بنتا ہے، جو کرتے ہیں دین بنتا ہے، آپ نے یہ 5 سجدے پے در پے انجام دی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا ابن عباس میں سواری پر سوار تھا نا، تو اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بھائی علی سے محبت کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی سنا میں نے سواری کو روکا، اپنی سواری سے اترا، سر سجدے میں رکھ دیا، میرے اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔
کہ جیسے ہی میں نے سر سجدے سے اٹھایا پھر جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی لخت جگر زہرا سے محبت کرتا ہوں. کہا پھر میں نے سر سجدے میں رکھا کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو میری زہرا سے محبت کرتا ہے. کہ جیسے سر سجدے سے اٹھایا نا پھر جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سبت اکبر حسن مجتبی سے محبت کرتا ہوں. کہ جیسی سنا پھر سر سجدے میں رکھا میرے اللہ تیرا شکر ہے تو میرے حسن سے محبت کرتا ہے. کہ جیسی سر سجدے اس سے اٹھایا پھر جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سبت اصغر حسین سے محبت کرتا ہوں. کہ جیسی میں نے سنا پھر سر سجدے میں رکھ دیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مولا یہ تو ہو گئے 4 سجدے آپ نے کیے ہیں 5 سجدے. یہ 5واں سجدہ کیوں کیا؟ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا کہا کہ عبداللہ بن عباس جب 4تھے سجدے سے میں نے سر اٹھایا نا تو پھر جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں ہر اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر محبوب میرا مولا میرا مولا میرا مولا نعرے حیدری. اس لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور جو بھی بندہ محبوب خدا بننا چاہتا ہے تو سید الانبیاء نے نسخہ دیا احب اللہ من احب حسین. میرے اللہ تو ہر اس بندے سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے امام حسین کو شہادت عظمیٰ کے بدلے میں 3 عظیم چیزیں اس دنیا میں عطا فرمائی. جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین. پہلی چیز جو اللہ نے شہادت عظمیٰ کے عوض میں اللہ نے عطا فرمائی کہ امامت کو امام حسین کی ذریت میں قرار دیا. اللہ نے امام حسین کے 9 بیٹوں کو امام بنایا. روایت میں ملتا ہے کہ سید الانبیاء نے اپنی گود میں امام حسین کو بٹھایا اور فرماتے ہیں یا بنیا انک سید و ابن سید و ابو سعدہ. اے میرا بیٹا حسین تو خود بھی سردار ہے, سردار کا بیٹا ہے, سرداروں کا باپ ہے. یا بنیا انک امام و ابن امام و ابو الائمہ. اے میرا بیٹا تو خود بھی امام ہے, امام کا بیٹا ہے, اماموں کا باپ ہے. یا بنیا انک حجت و ابن حجت و ابو الحجج. اے میرا بیٹا حسین تو خود بھی حجت ہے, حجت کا بیٹا ہے, حجتوں کا باپ ہے. اور دوسری چیز جو اللہ نے شہادت عظمیٰ کے عوض عطا فرمائی فرمایا جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین. فرمایا جو بھی کربلا معلیٰ میں جا کر گنبد حسین کے نیچے کھڑے ہو کر ذریعہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے پروردگار حسین کے صدقے میں اس کی دعا رد نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ دعا کیا کر پروردگار یہ شرف عطا فرمائی کہ زیارت امام حسین نصیب فرمائی کربلا معلیٰ میں. ایک شاعر کا شعر ہے, ختم کر رہا ہوں تاکہ زیادہ زحمت نہ دوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں. شاعر شعر فرماتے کہتے ہیں ان شئت النجات فزر حسینہ لکی تلک الالہ قریر عین. اگر تو نجات چاہتا ہے تو پھر حسین کی زیارت کر تاکہ ٹھنڈی آنکھوں سے اپنے پروردگار سے ملاقات کرے. وہ عرب شاعر اگلا جملہ کہتے ہیں ان النار لیس تمس جسما. جہنم اس جسم کو مس نہیں کر سکتی. علیہا غبار و زوار الحسین. جس جسم پر زائرین حسین کے قدموں کی خاک پڑی ہو. یہ شاعر جس نے یہ شعر کہا عرب شاعر ہے, اس کا باپ بغض اہل بیت رکھتا ہے. اس کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں تھا, لا ولد تھا. اس نے منت مانی میرے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما, میں اس کو زائرین حسین کا قاتل بناؤں گا. کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. بیٹا بڑا ہوا, بالغ ہوا نا, اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, کہا کہ بیٹا میں نے یہ منت مانی تھی. بیٹے نے کہا کہ بابا میں آپ کی ہر منت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاتھوں میں تلوار اٹھاتا ہے, طریق کربلا پہ چلا جاتا ہے. اس رستے پر چلا جاتا ہے جہاں سے زائرین حسین پیدل گزر کے کربلا معلیٰ کی طرف جاتے ہیں. اس رستے پر بیٹھ گیا کبھی کوئی زائر آئے اس کو میں قتل کر سکوں. ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سو گیا. اچانک جیسے سویا نا, خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ معاشر کا میدان ہے, جہنم کے فرشتے اس کو جہنم کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں. اچانک عاطف غیبی کی آواز ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب یہ سو رہا تھا تو اس کے قریب سے زائرین حسین کا گزر ہوا, ان کے قدموں کی خاک اٹھی, اٹھ کر اس کے جسم پر پڑی. اس زائرین حسین کے قدموں کی خاک کا اثر یہ ہے کہ اب جہنم کی آگ بے اثر ہو چکی ہے. جب سویا تھا تو دشمن حسین بن کے سویا تھا, جب اٹھا تو محب حسین بن کے اٹھا.
اپنی تلوار کو دور پھینکتا ہے اور پھر کربلا والوں کے ساتھ زائرین حسین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے اور جاتے جاتے یہ شعر کہتا ہے ان شئت النجات فزر حسین لکی تلقى الالہ قریر عین، اگر نجات چاہتا ہے تو حسین کی زیارت کر تاکہ ٹھنڈی آنکھوں سے اپنے پروردگار سے ملاقات کرے۔ اگلا جملہ کہتا ہے ان النار لیست تمس جسما علیہا غبار زوار الحسین، جہنم کی آگ اس جسم کو جلا نہیں سکتی جس جسم پر زائرین حسین کی قدموں کی خاک پڑی۔ اور آخری چیز اور پھر آپ کی زحمت تمام، فرمایا جعل التربہ جعل الشفا فی تربت الحسین، بلندر صلوات پڑھیے بار دیگر بلندر صلوات۔ جعل الشفا فی تربت الحسین، پروردگار عالم نے امام حسین کی قبر کی مٹی میں شفا کو رکھ دیا ہے۔ اب وہ خاک کربلا کوئی عام خاک نہیں بلکہ خاک شفا بن گئی، اور اس کی عظمت کے لیے ہے کہ روایات میں ملتا ہے روزانہ 70,000 ملائکہ عرش سے امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس آتے ہیں، ایک زوال آفتاب سے دوسرے زوال آفتاب تک رہتے ہیں، پھر دوسرے زوال آفتاب تک جب ہوتا ہے پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے 70,000 آتے ہیں، پھر اگلے زوال آفتاب تک رہتے ہیں، پھر وہ واپس جاتے ہیں، پھر نئے 70,000 آتے ہیں۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے سلسلہ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا، اور جو زندگی میں ایک مرتبہ آ چکا پھر اس کی زندگی میں دوبارہ باری آنے والی کوئی نہیں ہے۔ اور کہا کہ جب جو 7ویں آسمان سے آتے ہیں نا تو 4تھے آسمان میں موجود حوران جنت ان کو روک کے کہتے ہیں ملائکہ تم زمین پر جا رہے ہو تو زمین سے آتے ہوئے ہمارے لیے ہدیہ لیتے آنا۔ تو کہتے ہیں کہ تم تو حوران جنت ہو، جنت کی رہائشی ہو، تجھے جنت میں رہتے ہوئے زمین سے کون سا ہدیہ چاہیے؟ حوران جنت کہتی ہیں زمین سے آتے ہوئے ہمارے لیے ہدیے کے طور پر خاک کربلا دیتے ہیں۔ اس لیے امام صادق فرماتے ہیں حنکوا اولادکم بتربت الحسین، اپنے نومولود بچوں کو گھٹی لگاؤ۔ یہ گھٹی لگانا ادب ہے، سنت ہے، اور آداب میں سے یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیا کر۔ تربیت کا پہلا قدم ماں کے انتخاب سے ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کر۔ پھر حمل کے دوران اپنے آداب ہیں اس بچے کی تربیت کے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے تو پہلا قدم اس کی تربیت کا یہ ہے کہ جو پہلی خوراک دینی ہے تو گھٹی لگاؤ۔ حنکوا اولادکم، اپنے بچوں کو گھٹی لگاؤ بتربت الحسین، خاک شفا کی گھٹی لگاؤ۔ کس کے ساتھ ملا کے؟ خالص شہد کے ساتھ ملا کے یا خالص پانی کے ساتھ ملا کے خاکی شفا کی گھٹی لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ امام فرماتے ہیں تاکہ ولادت کے وقت سے ہی تیرے بچے کا رشتہ کربلا والوں سے جڑ جائے، تاکہ ان کی رگوں میں خاک کربلا خون بن کر دوڑتی ہوئی نظر آئے، اور جب اس کے کردار میں، جب اس کی رگوں میں خاک کربلا خون بن کے دوڑے گی نا، پھر اس کے کردار میں حسینی کردار آئے گا، کبھی یزیدی کردار نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کی تربیت پر زور دیا کر۔ آج کا ماحول اتنا جدید ماحول ہو چکا ہے، آج کے وقت میں ایک وقت تھا جب میں اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں بٹھا کر حسین حسین کرنا سکھاتی تھی، علی علی کرنا سکھاتی تھی، 12 آئمہ کے نام سکھاتی تھی، کلمہ پڑھنا سکھاتی۔ آج ماحول، آج موبائل کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل تو ماں کے ہاتھ میں بھی موبائل تو والد کے ہاتھ میں بھی موبائل۔ اپنے بچوں کو تربیت دو، ان کو محبت اہل بیت سکھاؤ، ان کو محبت علی ابن ابی طالب سکھاؤ۔ جناب ابو ذر کو جب شامات کی طرف جلا وطن کیا گیا ہے اس وقت جناب ابو ذر فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اے لوگو اپنی اولادوں کو تربیت دو محبت علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اس لیے سمعت رسول اللہ، کیونکہ میں نے سید الانبیاء سے سنا ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا لوگو یاد رکھنا ان علی خیر البشر من اباہ فقد کفر، علی کائنات کا سب سے بہترین اور افضل انسان ہے، اور جو بھی اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یا علی اس لیے فرمایا کہ خاک کربلا یہ عظیم خاک ہے، اور وہ مومن کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے نا۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ مومن علامات المومن 5، مومن کے علامتیں 5 ہیں۔ ایمان تو اندر چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، تو اس علامتوں کے کچھ آثار بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چیز ہے ظاہر نہیں ہوتی، خدا کی ذات ہے سامنے نہیں ہے، خدا کو پہچاننا ہے تو اس کے آثار سے۔ یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ اگتا ہوا اناج، یہ چمکتا ہوا سورج بتا رہے کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔
اسی طرح آثار سے انسان پہچانتا ہے، ایمان سامنے نہیں ہے، اس کی علامات ہیں۔ فرمایا مومن کی علامتیں 5 ہیں۔ دائیں ہاتھ میں امام حسن عسکری فرماتے ہیں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا، ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا، اور پھر تیسری علامت یہ ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے نماز میں پڑھتا ہوگا، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ ہر سال زیارت اربعینیہ کو انجام دیتا ہوگا، 20 سفر کی زیارت امام حسین کو انجام دیتا ہوگا، اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ خاک شفا پر سجدہ کرتا ہوگا۔ مومن کی علامتوں میں سے خاک شفا پر سجدہ کرتا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، ہم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، خاک شفا کو سجدہ ہی نہیں کرتے۔ اور کیوں خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ امام صادق نے فرمایا السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کان ناقصا، فرمایا کہ خاک شفا پر سجدہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے اگر تیری نماز میں کوئی نقص بھی ہوگا نا، خاک شفا کے صدقے میں پروردگار تیری نماز کو کمال عطا فرمائے گا، تیری نماز کو کمال عطا فرمائے گا۔ اور کیوں ہم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں؟ عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن خاک شفا پر سجدہ کر کے حقیقت میں کربلا والوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بھی نماز پڑھے نا، چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھے، شیعہ سنی میرے سامنے موجود ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھے، ہاتھ کھول کے پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے حسین کا شکریہ ادا کرے۔ جو بھی حج کر کے آئے نا، حج کرنے کے بعد چاہے شیعہ یا سنی، کیونکہ امام جو ہے نا وہ نہ شیعہ کو بچانے والے ہیں نہ سنی کو بچانے والے ہیں، امام نے تو اقدار انسانیت کو بچایا، اللہ کے دین کو بچایا۔ اب جو بھی شیعہ سنی ہے نا، حج کرنے کے بعد سب سے پہلے حسین کا شکریہ ادا کریں، مولا آپ نے سب کچھ قربان کیا، اللہ کے دین کو بچایا۔ بس عزادارو، بڑی محبت ہے امام کو اپنی بیٹی سکینہ سے۔ جب آخری مرتبہ ودا کیا ہے نا اپنے بیٹی سے، امام اپنی سواری پر سوار ہے، سواری چند قدم آگے چلی نا، پھر امام کی سواری رکی، جیسی رکی امام مخاطب ہوئے، میری سواری صبح سے میرے اصحاب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میرے جوان مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اے سواری کیا تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ گھوڑا بے زبان جانور تھا نا، گردن کو جھکاتا ہے، جیسی جھکایا نا، امام نے کیا دیکھا؟ اگلی دونوں ٹانگوں کے ساتھ 4 سال کی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ عزادارو، امام گھوڑے کی زین سے زمین پہ اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا بابا صبح سے جو جا رہا ہے نا واپس نہیں آ رہا۔ بابا علی اکبر گئے ہیں واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے ہیں واپس نہیں آئے، بابا اب آپ تیری سکینہ پیاسی نہیں ہے، پانی لینے نہ جائیے۔ عزادارو، اس وقت امام نے فرمایا بیٹا یہ مشیت پروردگار ہے کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ بی بی نے فرمایا بابا جب آپ مجھے سینے پر سلایا کرتے تھے نا، ایک بات بتایا کرتے تھے، اتنا حق بیٹوں کا ہوتا ہے اتنا ہی حق بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ بابا علی اکبر آپ کے بیٹے تھے، علی اصغر آپ کے بیٹے تھے، اپنے ساتھ لے گئے، میں آپ کی بیٹی ہوں، میرے حصے میں کیا آیا؟ عزادارو، خاک کربلا کی مٹھی اٹھائی نا، اپنی بیٹی سکینہ کے سر پر ڈالنا شروع کی، کہا بیٹا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، بیٹا سکینہ تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، میں کہوں گا میری آقا زادی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے ہیں۔ بڑی محبت ہے عزادارو، میرے مولا کو اپنی بیٹی سکینہ سے فرمایا کرتے تھے میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس گھر میں میری بیٹی سکینہ نہ ہو۔ عزادارو، شام غریبہ کا ذہن میں منظر بنانا اور پھر آپ کی زحمت تمام، ایک طرف جلتے ہوئے خیمے، ایک طرف گنج شہداء میں شہداء کی لاشیں بکھری ہیں، ایک طرف ننگے سر نبی زادیاں بیٹھی ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ نے کہا کہ بہن ام کلثوم ان تمام نبی زادیوں کو کہو نا کہ اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کریں۔ عزادارو، تمام بیویاں اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کرنے لگی نا، ایک مرتبہ جناب ام رباب نے تڑپ کے کہا کہ اے میری آقا زادی مجھے میری سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی نے صدا لگائی بیٹا سکینہ کہاں ہو، بیٹا سکینہ کہاں ہو؟ جب جواب نہیں آیا نا، ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کا پھل اٹھایا، گنج شہداء میں اتری۔ عزادارو، علی کی شجاع بیٹی، اتنا آسان نہیں تھا گنج شہداء میں جانا جہاں لاشیں بکھری ہوئے تھے، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں حسین کا لاشا، کہیں اونا محمد کے لاشیں۔ عزادارو، بی بی کے لیے جانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ اس انداز میں اتری اور پھر صدا لگاتی ہے بیٹا سکینہ کہاں ہو؟ اچانک ایک سر کٹے لاشے سے آواز آئی، اے بہن زینب آہستہ بول، ابھی ابھی میری سکینہ تڑپ کے سوئی ہے۔ عزادارو، بی بی نے کیا دیکھا؟ ایک سر کٹے لاشے کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے سکینہ۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی، سکینہ کو اٹھایا نا، بی بی نے آنکھیں کھولی، جیسی آنکھیں کھولی بی بی نے پوچھا، کہا
کہا بیٹا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابے کا لاشا ہے؟ لاشا تو سر سے پہچانا جاتا ہے، اس لاشے کا تو سر موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ بھوٹی اماں جب شمر میں تماچے مارے ہیں نا، جب شمر میں کانوں سے دروں کو کھینچا ہے اور میں درد سے تڑپ رہی تھی اور میرے کانوں سے لہو بہ رہا تھا اور میں درد سے تڑپتی ہوئی گنج شہداء میں آئی اور کبھی اپنے چچا عباس کو بلاتی اور کبھی اپنے بابا کو آواز دیتی، اچانک ایک سر کٹے لاشے سے آواز آئی، کہا الیہ الیہ یا بنیا، بیٹا سکینہ تیرے بابے کا سینہ حاضر ہے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب